اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. اتنا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مٹی تھی نیچے کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اس جیسے دن کے لیے تم تیاری کر لو، یہاں پر آنے کے لیے تم تیاری کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تھا اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. ایک بار قبر پر کھڑے ہو کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ کی داڑھی بھیگ گئی. لوگوں نے کہا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن جنت اور جہنم کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا تذکرہ کرنے پر جو ہے روتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. قبر کی منزل جس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، آنے والی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور قبر کی منزل جس کے لیے مشکل ہو گئی تو پھر آنے والی منزلیں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہو جائیں گی. آج مسلمانوں کے اندر ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں، قبر کے عذاب کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے. حالانکہ قرآن کی مختلف آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو عذاب قبر کے برحق ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. اس لیے اگر کوئی مسلمان آج عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، عذاب قبر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ صرف نبی کی حدیثوں کا انکار کرنے والا نہیں بلکہ قرآن کی مختلف آیتوں کا بھی انکار کرنے والا ہے. سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے بارے میں فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ ہے جس کے اوپر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ اس سے سخت عذاب کے اندر ان کو ڈال دو. یہ آیت صاف طور پر یہ بات بتلاتی ہے کہ آگ کے اوپر صبح و شام کے پیش کیے جانے کا معاملہ، اس سے یقینی طور پر قبر کی زندگی مراد ہے، اس سے یقینی طور پر قبر کا اور برزخ کا عذاب مراد ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو اور بڑے اور سخت عذاب کے اندر گرفتار کر دیے جائیں گے، یعنی قبر کے عذاب سے نکال کر کے ان کو جہنم کے دوزخ کے سخت ترین عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی اس لیے کہ مرنے کے بعد جب آدمی سے سوال کیا جاتا ہے قبر میں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور بھی مختلف آیتیں ہیں جو عذاب قبر کے برحق ہونے کو پیش کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں عذاب قبر کو ثابت کرنے کے لیے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں.
یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، اللہ کے نبی نے فرمایا اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا گناہ بڑا ہے۔ ان دونوں کا گناہ کیا تھا؟ ان میں سے ایک آدمی چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، ان هذه الامہ تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر، اس امت کو قبروں میں ڈال کر کے آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور اگر مجھے اس بات کا اندیشہ، ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین قبر کے عذاب کو سناتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے دلائل بہت ہے قبر کے عذاب کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں بس بات ہے ایمان کی، بس بات ہے محبت کی۔ ایک آدمی جو سچے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، عذاب قبر کے اس بات کے لیے، ثبوت کے لیے قرآن کی یا حدیث کی ایک دلیل اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھاپن ہوتا ہے، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، جس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کتاب و سنت کے کئی دلائل بھی کافی نہیں ہوتے ہیں۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا معاملہ بھی قبر کی یاد کے تعلق سے بہت اچھا نہیں ہے۔ آج اکثر مسلمان بلکہ تمام مسلمان یہ کہہ لیا جائے کہ آخرت سے غفلت کے شکار ہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نیک اعمال کر لے، ہمیں آج اس چیز کی کوئی فکر نہیں، دوزخ کے عذاب سے کیسے بچیں گے اس کا کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو کس چیز کی ہے؟ فکر ہے تو آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، فکر ہے تو مال اور دولت کو سمیٹنے کی ہے، عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کی ہے، ڈگریوں کو حاصل کرنا، نوکری مل جانا، ان باتوں کی ہمیں فکر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کون سا اعمال لے کر کے جائیں گے؟ اللہ کو کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم اللہ کے پاس خالی ہاتھ گئے؟ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی اور آج ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔